زکوٰۃ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ۔ نصاب سے مراد مال کی وہ مقررہ مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے۔ یہ مختلف اشیاء میں مختلف ہے، ان کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ جانور، وہ مویشی جو تجارت کی غرض سے یا افزائش نسل کے لیے یا دودھ کی پیداوار کے لیے پالے جائیں، ان پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تاہم جو جانور سواری کے لیے یا گوشت حاصل کرنے کے لیے پالے جائیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گویا جو ذاتی ضرورت کے لیے جانور پالے جاتے ہیں، چاہے وہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ہوں یا گوشت حاصل کرنے کے لیے یا سواری کے لیے، ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ لیکن وہ مویشی جو تجارت کی غرض سے افزائش نسل کے لیے یا تجارتی بنیادوں پر دودھ کی پیداوار کے لیے پالے جائیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ عام میدانوں میں چرنے والے پالتو جانور جو افزائش نسل یا دودھ کی پیداوار کے لیے پالے جاتے ہیں، ان کو سائمہ جانور کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ سائمہ جانوروں پر واجب ہوتی ہے، جبکہ وہ جانور جو کہ جنگلی جانور ہیں اور ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ جنگلی جانور باقاعدہ پالے جائیں اور تجارتی مقاصد کے لیے پالے جائیں تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مختلف جانوروں پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو نصاب ہے وہ مختلف ہے۔ مثلا بھیڑ اور بکری کی صورت میں 40 بھیڑ یا بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 40 سے 20 تک، اور اس کے اوپر ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کی جائے گی۔ 40 سے لے کر 120 تک کی تعداد میں ایک بھیڑ یا بکری، 40 سے لے کے 120 تک کی تعداد میں اگر جانور ہوں تو ایک بھیڑ یا ایک بکری بطور زکوٰۃ ادا کی جائے گی، لیکن 40 سے کم کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 121 سے لے کے 200 تک بھیڑیں یا بکریاں موجود ہوں تو ان کے اوپر 2، اور 201 سے لے کے 300 تک 3 بھیڑیں یا بکریاں جو ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں نکالی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ گائے اگر 30 کی تعداد میں ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، 30 سے کم ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور ہر 30 گایوں میں سے 1 سال کا بچڑا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دیا جائے گا، اور 40 گائیں ہوں تو 2 سال کی ایک گائے بطور زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور جب ہم گائے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیل اور بھینسیں بھی شامل ہیں، تو گویا دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ گائے اور بھینس کا نصاب ایک ہی ہوگا۔ اگر کچھ گائیں ہوں اور کچھ بھینسیں ہوں تو ان کی تعداد کو جمع کر کے کل تعداد دیکھ لی جائے گی اور اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس صورت میں وہ جانور بطور زکوٰۃ دیا جائے گا کہ جس کی تعداد زیادہ ہوگی۔ مثلا اگر کچھ گائیں ہیں اور کچھ بھینسیں ہیں، اور گائے کی تعداد زیادہ ہے اور بھینسوں کی تعداد کم ہے، تو اس صورت میں گائے جو ہے اس کو بطور جو ہے وہ اس صورت میں گائے کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر بھینس کی تعداد زیادہ ہو تو اس صورت میں بھینس جو ہے اس کا بچہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، جب وہ یمن کی طرف جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کو حکم دیا کہ 30 گایوں میں سے 1 سالہ نر یا مادہ بچڑا اور 40 گایوں میں سے 2 سالہ بچڑا زکوٰۃ کے طور پہ وصول کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 سالہ اونٹ پر 1 سالہ بکری زکوٰۃ کے طور پہ ادا کی جائے گی، اور 10 اونٹوں پر 2 بکریاں، 15 پر 3 بکریاں، 20 اونٹوں پر 4 بکریاں بطور زکوٰۃ ادا کی جائیں گی۔ سونا اور چاندی خواہ دھات کی صورت میں ہو یا زیور کی صورت میں، سکوں کی صورت میں ہو کہ یا کسی اور صورت میں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں 4 مختلف آراء ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی تائید متعدد احادیث سے ہوتی ہے۔ مثلا ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اور مشکات حدیث کی ان کتابوں میں ایک حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس کے ساتھ اس کی لڑکی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پسند ہے کہ قیامت کے روز تجھے ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ گویا اس حدیث کی روشنی میں زیور کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اسی طرح سے موطا امام مالک، سنن ابی داؤد اور دارقطنی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہوا ہے کہ جس زیور کی زکوٰۃ تو نے ادا کر دی وہ کنز نہیں ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ قرآن پاک نے کنز بنا کے مال و دولت کو رکھنے کے اوپر بڑی سخت وعید کا اعلان کیا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز بنا کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ گویا یہ اللہ پاک نے اس معاملے میں بہت ہی سخت سزا کا اعلان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ جس مال میں سے یا جس زیور میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں رہتا، اور گویا وہ اس وعید سے باہر ہو جاتا ہے جو کہ وعید قرآن پاک میں آئی ہے۔ سونے، چاندی اور نقدی کی صورت میں نصاب کی صورت کچھ یوں بنتی ہے کہ سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے یا ان کی مالیت کے برابر نقد روپیہ ایک شخص کے پاس موجود ہو تو اس کو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اور اس صورت میں زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہوگی، گویا 2.5% یا 40واں حصہ سونا، چاندی یا نقدی کا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ضروری ہوگا۔